أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بس اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف مرکوز رکھ، یعنی اللہ کے اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی محکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور ساری دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف یکسو ہو کر۔ دین مبین اسلام کی طرف اپنا رخ کرو، اعتنا نہ کرو مشرکین کی اذیت و آزار، ان کے استہزاء، ان کی حقارات، ان کی اذیت کا۔ آپ کو بتایا مومن کا بنیادی ہتھیار طاقت حنیفیت ہے، اور انبیاء علیہم السلام ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ رہنے سے کامیابی ملی ہے۔ مکہ میں رسول اللہ کے پاس کوئی نہیں تھا، اور مادی حوالے سے بے بس تھے۔ ایک حضرت ابو طالب بس۔ لیکن یہ جو حنیفیت ہے، اللہ کی طرف یکسوئی ہے، اس نے کامیاب بنا دیا۔ پہلے بھی بتایا آپ کو، ہمارے لیے سب سے بنیادی ترین مسئلہ یہی حنیفیت ہے، یکسوئی کے ساتھ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ افوض امری الی اللہ، میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ کے سپرد کریں، اللہ بہت مہرباں ہے، ماں کی ممتا سے بھی زیادہ مہرباں ہے، خود آپ سے بھی آپ پر زیادہ مہرباں ہے۔ یار اس کے حوالے کر کے بے فکر ہو جاؤ، واہمے میں مت پڑو، بے ایمان میں تزلزل پیدا نہ کرو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اپنا چہرہ دین کی طرف کرو یکسوئی کے ساتھ۔ وہ دین کیا ہے؟ فطرت اللہ ہے، یعنی فطرت اللہ۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین حنیف، دین کی طرف متوجہ ہونا کیا ہے؟ فطرت اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ دین اور فطرت ایک چیز ہے، تخلیق اور تقنین ایک چیز ہے، تکوین اور تشریع ناقابل تفریق ہے، ان میں تصادم نہیں ہوتا۔ قانون اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح بنایا ہے،
کائنات کو جس طرح بنایا ہے اور جس طرح چیزوں کو اللہ نے انسان کی اس میں اس انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، انسان کے اختیار میں رکھا ہے، وہ یہ ساری چیزیں کائنات میں موجود چیزیں انسان کے فطری تقاضا سے متصادم نہیں ہے، وہی دین ہے، اسی فطرت کے اوپر چلو، اسی فطرت کے مطابق کام کرو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، جس فطرت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خلق کیا ہے، یعنی جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد رکھی ہے، دستور حیات دیا ہے۔ جس نے حیات دیا ہے اس کو پتہ ہے اس حیات کے لیے کیا دستور دینا چاہیے، اس حیات کے لیے کون سا دستور ہم آہنگ ہے۔ ممکن نہیں ہے حیات دہندہ ایک ایسا دستور دے جو اس حیات کے ساتھ متصادم ہے، لہذا دین اور فطرت، دستور دین ہے اور فطرت جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے اس دین کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تو ایک تو تخلیق ہوتی ہے اور پھر اس تخلیق کے ماورا میں فطری تقاضے ہوتے ہیں، ماورا میں تو خلقت اور ہے اور فطرت اور ہے، قابل تفریق بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے بات معلوم ہو جاتی ہے، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عنایت فرمائی، ثم ہدی، پھر اس کو راستہ بتایا، ہدایت دے دی، یہی فطرت ہے، ہدایت، فطرت ہدایت تکوینی بھی کہتے ہیں ہم اس کو، ہدایت تکوینی اور فطرت اس کے خلقت کے ماورا میں ودیعت ہے۔ جو چیز فطرت میں خالصتاً فطری ہے، وہ معاشرے سے، آداب سے، تعلیم سے، تعلم سے ربط نہیں ہے، اس کی فطرت کے مطابق بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ منہ کے ذریعے کوئی چیز کھانا تلاش کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں کبھی بھی اس نے منہ سے کوئی چیز نہیں لی، کوئی تجربہ نہیں ہے، اس کی غذا ناف کے ذریعے اس کے سارے جسم تک پہنچ جاتی تھی، منہ اس کا بند تھا، آنکھیں بھی بند تھیں، اور دنیا میں آنے کے بعد آنکھیں بھی کھلتی ہیں، منہ کھلتا ہے اور پھر کوئی چیز تلاش کرتے ہیں منہ سے لینے، کس نے بتائی یہاں سے منہ سے لینا ہے؟ جی اس کی خلقت کے اندر ودیعت ہے۔ پھر جو چیز جو ہے منہ میں آ جاتی ہے اس کو چوستا ہے۔ کیوں چوستا ہے؟ کس نے سکھایا چوستا ہے؟ کسی نے نہیں سکھایا، اس کی فطرت کے اندر ودیعت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جانوروں کو دیکھتے ہیں، وہ اس کے بچے جنتے ہیں تو بچہ وہ چلنا اس کے لیے تھوڑی دیر کے بعد چلنا شروع کرتا ہے اور فوراً ماں کی تھن کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس نے نہیں دیکھا
تھن کس طرف ہے کیسے پتہ چلا؟ اس تھن میں دودھ ہے کس نے کہا؟ اس دودھ کو پینا ہے اس کا بھی تجربہ نہیں، کس نے کہا؟ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، پھر ہدایت بھی اس کے اندر ودیعت فرمائی ہے۔ یہ ہدایت جو ہے وہ خلقت کے ماورا میں ہے، خلقت کے ماورا میں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور جس نے اس کو معتدل بنایا، فَأَلْهَمَهَا، پھر اس نفس کو بتا دیا، الہام کیا، فجورها، اس کے بدکاری کیا چیز ہے، وتقواها، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، وَأَلْهَمَ، الہام کیا ہے۔ جی اوپر آیات میں فرمایا ثم ہدی، اس آیت میں فرمایا فَأَلْهَمَ، ہدا الہما ایک چیز ہے۔ یہ الہما، الہام وہ بات ہوتی ہے جو کسی کے ذہن کے اندر ڈال دی جاتی ہے بغیر کسی الفاظ اور آواز کے، سوجھ بوجھ ڈال دی جاتی ہے۔ وحی میں کیا ہوتا ہے؟ وحی میں آواز ہوتی ہے، حروف ہوتے ہیں، حروف و صدا پر مشتمل جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ کانوں سے اس وقت ٹکراتی ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں، یہ وحی ہے۔ الہام ایسا نہیں ہے، الہام براہ راست سوجھ بوجھ ڈال دینا ہوتا ہے اس کے وجود کے اندر۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لہٰذا انسان کے وجود کے اندر یہ سوجھ بوجھ موجود ہے کہ یہ بات بری ہے اور یہ بات اچھی ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو سمجھا دیا ہے یہ چیز بذات خود بری ہے، تو سمجھو وہ سمجھ آتا ہے۔ ظلم بری چیز ہے، عدل اچھی چیز ہے، یہ بھی انسان کے وجود کے اندر ودیعت ہوئی ہے۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جس کو آپ انجام دیتے ہیں، تو اگر آپ کا وجدان اور مزاج اعتدال میں ہے تو آپ کو سکون ملتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، میرے ہاتھ سے فلاں صاحب کا مسئلہ حل ہو گیا، فلاں بیمار کو شفا مل گئی اور فلاں کی مشکلات حل ہو گئی وغیرہ وغیرہ، وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے۔ جی اور اگر آپ سے کوئی چوک ہو گئی، کسی کو آپ نے مارا پیٹا زیادتی کی تو ٹھیک ہے اس وقت وہ کام کرتا ہے، لیکن بعد میں آپ کو پیش کیا جاتا ہے کہاں؟ ضمیر کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے یہ، اور ضمیر کی عدالت سے آپ کو فوری سزا سنائی جاتی ہے۔ ضمیر کی عدالت کی سزا کیا ہے؟ ضمیر کی ملامت ہے، اس کو ہم ضمیر کی ملامت کہتے ہیں، یہ ہے فطرت کی طرف سے سزا آپ کے لیے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اس کو سوجھ بوجھ دے دی ہے، یہ بری چیز ہے، اس لیے اس کو احساس ندامت ہوتی، برا لگتا ہے خود اس کو۔ البتہ ایک شخص عادی ہوتا ہے، ڈاکو بنتا ہے، اس کو برا نہیں لگتا، وہ لگنا ختم ہو جاتا ہے، وہ
انسانی فطری تقاضوں سے نکل جاتا ہے، اس کی بات اور ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ جو قابل ہدایت نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، پھر وہ جو چاہے کرتے جائیں، اس کے اوپر یہ باتیں لاگو نہیں ہوتی۔ وہ جو قابل ہدایت سے باہر نکل گیا ہے، ظلم اور بربریت اور قتل وغیرہ جس کا پیشہ ہے، اس کو برا نہیں لگتا، وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا دیا ہے۔ فطرت اور شریعت میں آپ کو بتایا ہم آہنگی ہے، کوئی تصادم نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے پھر فطرت میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کو رکھ دیا ہے تو انبیاء بھیجیں، کتابیں نازل کریں اور وغیرہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی، فطرت اور شریعت میں اجمال اور تفصیل کا فرق ہوتا ہے۔ فطرت میں ہے عدل کرو، یہ شریعت آپ کو بیان کرتی ہے یہ عدل ہے، یہ عدل ہے۔ ظلم نہ کرو، شریعت آپ کو تفصیل بتاتی ہے یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ جی، فطرت نے کہا اللہ کی بندگی کرو، جی، اللہ کے سامنے جھکنا فطری ہے، فطری چیز ہے، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے یہ شریعت نے اس کا طریقہ بتا دیا ہے۔ فطرت اور شریعت میں ہم آہنگی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق بھی ہے، فرق اجمال اور تفصیل کا فرق ہے۔ فطرت جو ہے وہ اجمالاً ہمارے اس میں ہے، اور شریعت اس اجمال کو تفصیل سے بتاتا ہے۔ فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو ودیعت فرمائی ہے۔ وہ ایک آیت ہے سورہ اعراف میں کہ وہاں ہم نے پوری وضاحت سے بیان کیا ہے کہ آیہ الست بربکم قالوا بلی، جب حضرت آدم کے صلب سے اولاد آدم کو نکالا جا رہا تھا، اس وقت پوچھا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلی۔ یہ کیسے ہوا؟ ہم کو تو یاد نہیں ہے۔ اس کی تفسیری توجیہ بہت سے اقوال ہیں۔ ہم نے جو اختیار کیا ہے بظاہر کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلب آدم سے اولاد کو نکالا ہے، اس صلب آدم نے جو پہلا سیل ہے، انسان نے اندر سیل کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیا ہے کہ سیل کے اندر یہ باتیں وراثت کی چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ اس کے اندر دروس ودیعت فرمائی ہے، اس سیل کے اندر حضرت آدم کے، جی، اور پھر وہ اولاد آدم میں وہ منتقل ہو جاتے ہیں وہ دروس، جی۔ پہلے سیل کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اور اس میں یہ ودیعت فرمائی، پھر اس سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس نے کہا بلی۔ آپ کہیں گے کہ ادھر تو اولاد آدم سے اور بہت سے لوگوں سے، پورے بنی نوع انسان سے پوچھا تھا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ بہت بڑی کانفرنس بلائی، عالم ذر کہتے ہیں، عالم ذر میں تمام موجودات کو ذرات کی شکل میں لے آیا اور بہت بڑا میدان پر کیا، پھر صاحب سے کہا الست بربکم، سب نے ہاتھ اٹھا کہا بلی، ریفرنڈم ہو گیا، پاس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تمثیلی بات ہے
کہ پہلے سیل کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، پڑھایا، پھر سوال کیا تو اس نے کہا بالا. پھر آپ کہتے ہیں اگر اس نے کہا بالا تو ہم کو تو یاد نہیں ہے، ہم سے کوئی ایسا سوال ہوا ہے، ہم نے کوئی ایسا جواب دیا ہے کہ ہم کو ایسا سرے سے یاد ہی نہ ہو، تو اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن. یہی سوال کیا تھا ہمارے ائمہ علیہم السلام سے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا ثبتت المعرفہ ونسوا الموقف. یاد نہیں ہم کو، کیا بات ہے یہ؟ تو فرمایا کہ یاد نہیں ہے، سبق یاد ہے تم کو اور کلاس بھول گئے. اچھا جی، آپ جو پڑھتے ہیں بچپنے سے ابھی تک جو تعلیم حاصل کرتے، آپ کے سینے میں وہ تعلیم حاصل ہے، اور کلاس کے ہر واقعات آپ کو یاد ہیں، کس موقع پر، کس جملے کے تحت، کس حساب سے استاد نے یہ بات ہم کو سمجھائی تھی. کلاس یاد نہیں رہتی، تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے انسان. ہاں جی، نسوا الموقف، ثبتت المعرفہ ونسوا الموقف. معرفت ثابت ہے اور مقام درس بھول گیا، موقف بھول گیا. یعنی سبق یاد ہے، کلاس بھول گیا. کلاس سے ربط نہیں ہے، سبق یاد ہے. اگر یہ سبق یاد نہ ہوتا تو آج انبیاء علیہم السلام کی طرف سے جو دعوت توحید آتی اس کو اصلاً پذیرائی نہ ملتی. فطرت میں نہیں ہے. ادھر کوئی خریدار نہیں ہے، وہ 1000 پیشکش کرے، یہ کوئی کون خریدے گا؟ ادھر کوئی تقاضا نہیں ہے، ادھر کوئی اس کے لیے کشش نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اگر یہ سبق نہ ہوتا، یہ درس نہ ہوتا تو انبیاء کی دعوت کو پذیرائی نہ ملتی. یہ فطرت کے اندر موجود جو سبق ہے، اس سبق کی وجہ سے یہ فطرت انبیاء کی آواز کو پہچان لیتی ہے، اور پھر جن کی فطرت سالم ہے وہ فوراً لبیک کہتے ہیں. آواز پہچانتی اور سمجھ لیتا ہے انسان کہ یہ وہی سچی آواز ہے، الہی آواز ہے، خدائی آواز ہے. اس کو فطرت کی طرف سے. یہ فطرت جو ہے انسان کے اندر موجود ہوتی ہے جب تک بیرونی عوامل نے آ کر کے اس کو منحرف نہ کر دے. بیرونی عوامل، معاشرہ اور بری تربیت وغیرہ کی وجہ سے یہ اس میں تبدیلی آتی ہے، اس کے تقاضے ماند پڑ جاتے ہیں. قرآن مجید میں ہے وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور جب ان پر سمندر کی موج سائباں کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ عقیدے کو اسی کے لیے خاص کر کے اللہ کو پکارتے ہیں. وہ جب سمندر میں خطرات آتے ہیں، ابھی غرق ہونے والا ہے، مرنے والا ہے، اس وقت انسان کے اوپر جو دباؤ آیا ہوا تھا معاشرے کی طرف سے اور دیگر تقاضوں کی طرف سے، مفادات کی طرف سے، وہ سب اس وقت ہٹ جاتے ہیں. جان جا رہی ہے، کیا مفاد ہے؟ کوئی مفاد نہیں باقی. وہ اثرات، وہ دباؤ سب جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں،
اور انسان رہتا ہے اور اس کی فطرت اس وقت یا اللہ فوراً یا اللہ کی آواز نکلتی ہے۔ یہ آپ کے رشیا روس نے بہت سے لوگوں کو مارا، قتل کیا اس بات پر یہ دین چھوڑ دو، اللہ واللہ چھوڑ دو۔ وہ ایک مسلم ملک میں وہ لڑ رہے تھے مسلمانوں سے، وہ کمیونسٹ ملحدین، اور ادھر سے مسلمانوں نے ان پر جوابی حملہ کیا اور وہ خطرے میں پڑ گئے۔ کس لیے لڑ رہے تھے؟ اس لیے لڑ رہے تھے خدا کا انکار کرو، خدا نہیں ہے، اس لیے لڑ رہے تھے۔ ان سے وہ شکست کھا رہے تھے اور بھاگ رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ اور کسی نے کہا ہو بدبخت، ان سے کہتے ہیں کہ اللہ اللہ نہ کرو اور تو خود اللہ اللہ کرتا ہے۔ اور اس نے کہا یار یہ میری نوکری ہے، میں یہ نوکری کرتا ہوں، اور یہ جو میں ابھی خطرے کے وقت اللہ اللہ کرتا ہوں، یہ میری آواز، فطرت کی آواز ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہہ دیا، سب تھے جی۔ قسم کے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ یہ جب دوسرے عوامل چھٹ جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو فطرت جو ہے وہ لا تبدیل لخلق اللہ، ایک مطلب آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں ہمیشہ، اس کا یہاں ہم اعادہ نہیں کرتے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ کی خلقت کے اندر جو فطرت ودیعت ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، ایک راسخ چیز ہے، ہمیشہ انسان کے ساتھ یہ چیز رہتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حجت ہے۔ انسان کے اندر موجود فطرت لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی۔ یہاں دیکھو تخلیق کہا ہے فطرت کو، فطرت کو تخلیق کہا ہے، فطرت تخلیق کے ماورا میں ناقابل تفریق ہے دونوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔